بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس وی آر ان اے سچویشن جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہے, ان یوزول یہاں پہ انوائرمنٹ ہے, اور صرف یہ انوائرمنٹ کی جو چینجز ہیں, یہ میں وار کے جو امپیکٹس ہیں جو ہمارے ہمسائے میں لگی ہوئی ہے, یعنی کہ ایران, امریکہ اور اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی جو ہیٹ ہے صرف ہم فیس نہیں کر رہے, جی سی سی کنٹریز بھی فیس کر رہی ہے, اور دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ یہ ہیٹ فیس کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 80 روپے جو کم کیے ہیں حکومت پاکستان نے کہ جناب 80 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا کر دیا ہے انہوں نے, لیکن اپوزیشن نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا پچھلے کئی سالوں سے جس میں حکومت جو ہے اس کو پتہ چلے کہ جناب اس نے غلط قدم اٹھایا ہے اور ان کو جناب یہاں پہ پریشر ان پہ ماؤنٹ ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھا جائے اگر تو حکومت کے لیے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور کوئی پریشر اس پہ نہیں تھا. ہاں کل جب جناب قیمتیں بڑھی پیٹرول کی اور حکومت نے دیکھا کہ جناب یہاں پہ جناب ساری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہونے جا رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہو جائے, سچویشن بن جائے حکومت کے لیے, پریشر ماؤنٹ ہو جائے حکومت پہ, جو کہ ہوا الٹیمیٹلی, جس کی وجہ سے 80 روپے کم ہوئے. مزید پیسے بھی حکومت کم کر سکتی ہے, اور وہ مزید پیسے کیسے کم کر سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹیکسز کا تعلق ہے, جو آپ پیٹرول خریدتے ہیں اس پہ ٹیکسز بھی لگتے ہیں. ٹیکسز جو ہیں اس کے لیے جناب پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, پارلیمنٹس جناب جو اس کو جناب چینج کرتی ہیں, ٹیکسز کو کم کرتی ہیں, اور پھر جناب وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیوی جو ہے وہ حکومت جو لیتی ہے وہ اس میں کمی امیڈیٹلی کی جا سکتی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ لیوی میں کمی کرے اور جناب پیٹرول کی قیمتیں مزید جو ہے کم کر دے تو بہتر ہوگا. جماعت اسلامی ابھی بھی جناب یہاں پہ قائم دائم ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جناب وہ ایک مرتبہ پھر شٹر ڈاؤن کی طرف جائیں گے, وہ احتجاج کریں گے. لیکن پچھلی دفعہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جماعت اسلامی جب احتجاج کرنے اسلام آباد آئی تھی اس کو رسپانس ضرور ملا تھا, ایک اچھا رسپانس ملا تھا, اور یہاں پہ دھرنا بھی ہوا, اور یہاں پہ کئی روز تک اسلام آباد میں یہ لوگ بیٹھے رہے, نیگوسیشنز بھی ہوئی. لیکن ان نیگوسیشنز پہ, اس ایگریمنٹ پہ جو حکومت کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا تھا, اس پہ 100% عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اس کو پرسو نہیں کیا ہے سچ. لیکن ابھی جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جناب ہم پھر جناب احتجاج کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی قیمتیں مزید کم کی جا سکتی ہیں. لیکن کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی احتجاج کروائے یا شٹر ڈاؤن کروائے یا واٹ ایور جو بھی پروٹیسٹ کروائے, تو اس کے بعد پھر جناب کام پورا نہ ہو, یا احتجاج میں جو آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہ ہوں, اچیو نہ ہوں, اور جماعت اسلامی بیک آؤٹ کر دے؟ ایسا تو نہیں ہوگا پھر دوبارہ. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب فراست شاہ صاحب جماعت اسلامی سے, مزمل اسلم صاحب پی ٹی آئی سے, اور اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا جناب اختیار ولی صاحب سے. اختیار ولی صاحب آپ بتائیں یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, ہم ایک سچویشن ہے اس کو فیس کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اتنے بڑے جمپ پہ جمپ, اور ایک یہاں پہ ایک کیمپین چلتی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ جناب قیمتیں بڑھا دو, میں کہتا ہوں نہیں بڑھاؤں گا. پھر جناب پتہ چلتا ہے ہفتے 10 روز بعد قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, پھر تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے 81 روپے کا. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو میرے خیال میں تھوڑے سے یہ جو 2 لیول کے مجھے ایجوکیٹ کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ 2 لیول ہوتے ہیں آپ کے جناب, یہ جو لیویز کے 2 لیول ہوتے ہیں, ایسے ہی سر میں غلط تو نہیں؟ لیوی اینڈ ٹیکس. لیوی اینڈ ٹیکس, لیوی ایک الگ چیز ہے, ٹیکس ایک الگ چیز ہے جو آپ لوگ حکومت لیتی ہے. سو آپ تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے آپ ان میں کوئی گنجائش کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیوں یہاں پہ عوام کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں؟ اختیار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, دعوت دی. دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا, جب بھی ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا, سیاست ویسے بھی بڑی بے رحم ہوتی ہے, اور صحافت بھی کچھ ایسی ہے, اس میں بھی کوئی گزارا کسی کے ساتھ نہ کرتا ہے نہ کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو حالات اس وقت ملک کے ہیں اور خطے کے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھے. You cannot compare the present situation with 2018 or 13 or 2008. یہ مختلف حالات ہیں. جہاں سے تیل پروڈیوس ہو رہا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے, جہاں سے تیل نکل رہا ہے ان کنویں پہ میزائل اور بم جو ہے وہ برسائے جا رہے ہیں, برس رہے ہیں, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ناپید ہو چکے ہیں, وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہم کبھی بھی اپنی حکومت کو اس کام کی اور اس کاوش کی ہم
کریڈٹ نہیں دیتے کہ ان حالات میں آپ کے 2 جہاز نکل آئے. آپ اپنے جہاز نکال کے لے آئیں. آپ نے الٹرنیٹ راستہ بنا لیا سعودیہ سے، یمبو سے، فجیرہ سے. یہ آپ کا شکریہ، ورنہ آج پاکستان میں بھی یہ حالات ہو سکتے تھے. آج یہاں پر بھی پیٹرول، آپ مہنگے کی بات کر رہے ہیں، شاید آپ کے پیٹرول پمپس ڈرائی ہو جاتے. حالات تو ایسے ہی تھے. اگر یہ آپ کی نالائق کوئی قیادت ہوتی، حکومت ہوتی، تو یہ بات ہو. آج آپ ٹیکس پر بات نہیں کر رہے ہوتے، آج آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہوتے کہ اختیار ولی صاحب آپ حکومت ہیں، بتائیے پیٹرول پمپس پہ پیٹرول کیوں نہیں مل رہا. آج حالات یہ ہو جانے تھے. ہاں، اب میں آپ کو تھوڑا سا اب نارمل بتا دیتا ہوں. اب نارمل کہیں یا ان یوزول بتا دوں. کل ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس میں بلیو یو می، مجھے وہاں پر بیٹھ کے اس بات پہ فخر ہوا کہ میں جس ٹیم کا حصہ ہوں وزیر اعظم کا، وہ ہی از آن دا ٹوز. وہ دن رات جو ہے وہ نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ کل جس طریقے سے انہوں نے اپنے رفقا کی، اپنے وزیروں کی، جس طریقے سے وہ، مطلب کوئی بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ کام اتوار تک ہو جائے گا، کہتا ہے اتوار کیا، پیر کیا، کل کیوں نہیں، آج کے دن 12 بجے مجھے رپورٹ کرے. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ، جو بندہ پین لیتا ہے نا، ہم اس کو کبھی اس کو شاباشی نہیں دیتے، ہم اس کی وہ نہیں کرتے ہیں، قصیدہ خوانی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کی تعریف ہم نہیں کرتے. اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں. میں نے بھی پرائم منسٹر کو بولا کہ پرائم منسٹر صاحب، جتنا آپ دے رہے ہیں، جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ سبسڈیز جو 100 ارب روپیہ آپ نے ڈیولپمنٹل فنڈ پہ کٹ لگا دیے، دس از اے ہیوج اماؤنٹ. 129 ارب روپیہ یہ سبسڈی آپ نے دے دی ہے پیٹرول پر 3 ہفتوں میں. پبلک ٹرانسپورٹ اسلام آباد اور پنجاب میں فری ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکوں کو 70 اور 80 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. ہر بس کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دے دی گئی. جو ٹول ٹیکس ہے موٹر ویز پر، وہ 3 مہینے کے لیے اس میں بڑھوتری نہیں ہوگی. اب جو میرے ساتھی پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے کہ آپ نے بھی 1100 روپے موٹر سائیکل والوں کو دینے تھے، کس کو دیا آپ نے؟ آپ نے بھی رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا، 1300 کروڑ روپے کا، 1300 کروڑ روپے، وہ کہاں مانتے ہیں؟ رکھے ذرا اپنے دل پر ہاتھ اور کہہ دیں کہ آپ نے دیا ہے وہ لوگوں کو نہیں ملا. وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے. ایک بات مجھے پتا ہے آپ آگے جا رہے ہیں رانا صاحب، نہیں میں آگے نہیں جاتا، میں بالکل آپ کے پاس ہوں، لیکن میں جو تعریفیں سن چکا ہوں نا، ایک بات نہیں، تعریف کی بات نہیں ہے سر، دس از سم تھنگ، یہ ہسٹری ہے، تعریف نہیں. میرے خیال میں میں آپ کو، میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں آپ کو، اختیار صاحب، میری چھوٹی سی گزارش تو سن لے. آپ جاری رکھیے گا کام، آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں ایز اے چیف منسٹر، ایز اے پرائم منسٹر، وہ ٹھیک ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ جو کام وہ کہہ رہے ہیں وہ فوری طور پہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کئی بیوروکریٹس ایسے ہیں، جب وہ چیف منسٹر تھے وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ رات کو بھی اٹھا لیتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایگریڈ، آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پہ عمل درآمد ہو جائے. سر میری گزارش سن لینا، لیکن گزارش میری یہ ہے کہ اتنی تعریفوں کے بعد کون سی فیڈرل منسٹری آپ کو مل سکتی ہے؟ آئل اینڈ گیس کی. میں یہی بات کرنے لگا تھا، اگر آپ میری سن جی میں آپ کی سن لوں، آپ جاری رکھیں. آپ کو شاید یہ گزارش جو ہے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. میں پاکستانی ہوں، اور میں ایک مڈل کلاسیا پاکستانی ہوں، میں ایک مڈل کلاسیا سیاست دان ہوں. میں نواب نہیں ہوں، میں کوئی بڑا جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہوں. میں اسٹوڈنٹ لیول سے اپنی سیاست، میں نے کریئر کا آغاز کیا اور اپنے پیسے کما کر سیاست پر لگاتا ہوں. بخدا اگر میں نے پیسے کمانے ہوتے تو شاید میں آج پی ٹی آئی میں ہوتا. مجھے کئی بار آفر ان کی طرف سے آگئی. نہیں، پی ٹی آئی میں کیسے؟ پی ٹی آئی والے پیسے کما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت. یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ان کے 2-4 وزیر اگر یہ نہیں کہیں گے تو میں ان کو نام بھی بتا دوں گا. نہیں نام بتائیں، مجھے نام چاہیے آج کھل کے. نہیں، یہ نہیں، اگر نہیں یہ مزمل تو شریف آدمی ہے، مزمل تو بالکل سادہ آدمی ہے. سن لیجیے نا، موضوع چینج ہو جائے گا جی. اچھا چلیں. 2-3 وزیر ایسے ہیں، وہ تو 2013 میں ان کے پاس ٹیکسی کے پیسے نہیں تھے. نام ساتھ بتائیں گے آپ، بالکل. ارب پتی، وہ بھی بتا دوں گا آخر میں نہیں، ابھی بتائیں گے، ابھی ارب پتی. رکیے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے. اچھا، اور پاکستان دل پہ کتنی دفعہ ہاتھ رکھیں، آگے چلے نا. سنیے نا،
ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں. آپ کی طرح 10 دل تھوڑی رکھتے ہیں رانا صاحب. دیکھیں اس بار ایک اگر میں ایک شروع ہوا تو میں سن نہیں لیجیے نہیں پھر ذرا. میں ڈی ٹریک ہو مجھے آپ جاؤں گا. نہیں 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 میری بات اس سنیں. بار اگر آپ گھر میں یہ ٹی وی چینل نہ بھی چلائیں 8 بجے شام کو تو میں دوسرا ماڈس اپرینڈی یوز کر کے وہی کام کروں گا جس سے آپ گھبراتے ہیں. اچھا میری بات, ہاں میں آپ کو ایک بات, کل جو پی ایم کی کیبنٹ کا اجلاس تھا وہاں پر بیٹھ کر اس بات پہ فخر ہوا کہ میں پاکستان کی محبت میں جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے. اچھا چلیں اور وہ قیادت جو ہے, وہ لیڈرشپ, یقین کریں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے علاوہ ان کی کوئی دوسری سوچ نہیں ہے, چلیں وہی سوچ ہے ان کی. اور اب میں آگے جا سکتا ہوں. جس دن مجھے یہ فیل ہوا کہ میری قیادت عوام کے مسائل سے غافل ہے یا غفلت برت رہی ہے, میں یہ آپ کو حلفاً کہتا ہوں, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا, میں استعفیٰ دے کے کیبنٹ سے باہر نکل آؤں گا. آپ استعفیٰ دے کے کیبنٹ اب سے آپ باہر آگے نکل آئیں گے. اور اگلی بات یہ میں کہوں کہ اگر آپ مزمل اسلم کی پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو وہ غلط ہوگا صحیح ہوگا؟ میں ایسا میرے برے حالات نہیں ہوں کہ میں پارٹی میری مسلم لیگ اچھا نون چلیں ہی رہے گی. چلیں میں آپ نے بھی ایک نے بات صرف گول کر کامیابی دی کی بات کی. کر دی آپ نے ایک بات کہ 4 وزراء کون تھے جنہوں نے جناب پیسے کھائے تھے. مزمل صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر, کیونکہ بہت تعریفیں کی ہیں آج انہوں نے. میں تو سمجھ نہیں آتی ہلکے گئے سر, مجھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہلکے میں گیا ہوں, لیکن پتہ نہیں. خیر اینی ویز یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر. جی جی بالکل, میں ابھی وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کابینہ میں یہ جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں, میں نے جتنی بھی اٹینڈ کی ہے میٹنگ خیبر پختونخوا کی طرف سے, اگر ان کے دورانیہ اگر کسی کو 2 منٹ کے مائک کے دیے جاتے ہیں تو 1 منٹ 50 سیکنڈ تو تعریف میں گزار دیتے ہیں اچھا اپنے لیڈر کی, 10 سیکنڈ بس باقی جو ہے نا چیزوں میں. اچھا اگر یہ سارے صحیح مشورہ دے دیں اور صحیح بات کر دیتے تو آج یہ ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اچھا دیکھیں آنےسٹ اوپینین یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے, جو آپ کے پاس پراپر فیڈ بیک ہے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے دیں. ابھی میں سن رہا تھا اختیار بھائی, میں پہلے بتا دوں میں ان سے لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں, نہ میں لڑنا فوراً آپ سرنڈر کیوں کرتے ہیں, ڈیفینسو پہ کیوں جاتے ہیں؟ پہلے بتا رہا ہوں. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل ان کو اتنا فخر ہو رہا تھا اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ محنت, جیسے وہ خود کہتے ہیں دن رات شبانہ روز محنت کرنے والا ان کے پاس لیڈر ہے, تو وہ کل وہ فخر کر رہے تھے. اور وہ جو ہے اگر یہ ان کا فخر ہے, اور اس فخر نے جو ہے ان کی جب سے وہ لیڈرشپ ہوئی ہے 45% عوام ملک کی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے. پاکستان کی 78 سال کی تاریخی کنزیکٹیو 4 ایئر گروتھ جو ہے لوویسٹ ہو چکی ہے. اور جو ہے صرف 1 مارچ سے لے کر اب تک, اب کل کا 380 ابھی میں نہیں نکال رہا پہلے, تو وہ جو ہے تقریباً جو ہے آپ جو سمجھ لیں کہ 200 روپے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی 250 روپے بڑھا دینا, اس کو جو ہے وہ کارنامہ کہہ رہے ہیں اور بڑی زبردست کہہ رہے ہیں. تو باقی اگر چلیں, باقی پاکستان میں تو ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. ہم ارد گرد دیکھ لیتے ہیں, انڈیا نے 1 روپیہ قیمت نہیں بڑھائی, بنگلہ دیش نے قیمت نہیں بڑھائی. کل جو قیمتوں کا اعلان ہوا, پاکستان جو ہے پورے ایشیا میں سب کو تیل امپورٹ کر رہے ہیں نا, ہمارے ایشیا میں نہ بنگلہ دیش کا تیل ہے نہ انڈیا کے پاس تیل ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ 129 ارب روپے جو ہے وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہا آپ نے اتنے سارے پیسے دے دیے. میں اپنے صرف بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر مجھے ایک بات بتائیے گا مزمل صاحب, I'm sorry I'm cutting you, لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا, اگر آپ لوگ یعنی کہ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ اس سچویشن میں جہاں پہ آپ کے نیبر میں یہاں پہ وار چھڑی ہو, پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس کی ہیٹ فیس کر رہا ہو, پوری دنیا اس کی جناب یہاں پہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے, تو پھر آپ لوگ کیا کرتے اس میں؟ اگر آپ نہ بڑھاتے قیمتیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو رسپانس یہی صورتحال 2021-22 میں تھی نا, جب یوکرین رشیا وار لگی تھی عالمی مارکیٹ میں, بلکہ وہ تو کووڈ ساتھ اس کی جڑا ہوا تھا, عالمی مارکیٹ میں قیمتیں آسمان میں چلی گئی تھی. دیکھیں اس وقت 10 روپے قیمت کم کرنے پہ ان ساروں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے ساتھ غداری کر گئے, IMF کو ناراض کر دیا انہوں نے. اور مسلسل 4 ہفتے میں آج شہباز شریف صاحب, ابھی اختیار ولی صاحب نے خود بولا 129 ارب روپے جو ہے انہوں نے عوام کو نہیں پاس انہوں نے دیا, خود کڑوا گھونٹ بھر لیا. وہ محب وطنی ہو گئی. ہمارا رسپانس تو آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہم نے جو جس کی انہوں نے اس وقت مخالفت کی اس کو کئی گنا بڑھا کر انہوں نے وہ کام کر دیا. تو اب دیکھیں نا, ظلم کی انتہا دیکھیں کہ
کل رات کو جو پیٹرول کی 458 روپے قیمت کم کی ہے اس میں 161 روپے پیٹرولیم لیوی تھی. اب آپ نے سوال پوچھا کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. اس زمانے میں 20 روپے لیوی تھی, ہم نے اس کو صفر کر دیا تھا. اچھا اب کل رات کو وزیر اعظم صاحب نے پھر قوم کو جو ہے اختیار ولی صاحب کے تو مجھے لگتا ہے کہ کل آنسو ہی نہیں رک رہے ہوں گے جب وہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہوگا 80 روپے کم کرنے کا. تو وہ بھائی اگر 160 آپ کے آنسو نہیں نکلے میرے نہیں نکلیں گے. آپ کے آنسو نہیں نکلے نا, خوشی کے آنسو, خوشی کے آنسو, لائٹر میں کہہ رہا ہوں. خوشی کے آنسو آپ کے کیسے, تو میں خوشی کے نہ آنسو مگرمچھ کے آنسو کی بات کر رہا ہوں, نہ خوشی کے اور نہ غم کے. لیکن اگر آپ کے آنسو نہیں نکلے نا اس ملک کے قرضے دگنے کرنے میں, تو میرے بھی نہیں نکلے. ایسے برے حالات نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب کل 160 سے 80 روپے کیا اور اس میں جو ہے اگر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اس پہ جو ہے اس لیڈرشپ کی ویژن کی داد دی جا رہی ہے, تو میں صرف یہی ایڈ کرنا چاہتا تھا. میں کیونکہ قطع کلامی بھی نہیں کرنا چاہتا, میں کیونکہ ساتھ بیٹھا بھی تھا یہ سارے معاملات میں جب یہ ہو رہے تھے, دیکھ رہا تھا. آپ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے, کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ یہ جو سبسڈیز جو 1-1 لاکھ روپے والی اور رکشے والی, دیکھیں جب پہلے دن 55 روپے اعلان ہوا نا پیٹرول کی قیمت کا, تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ 20 لیٹر 55 روپے ہم دیں گے موٹر بائک کو. ٹھیک ہے. الحمدللہ کل وہ نیشنل پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ ہو گئی اور اس کو 100 روپے کر دیا کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. ٹھیک ہے. بھائی آپ نے دیے کتنے ہیں وہ بتائیں. وہ اب یہ آپ کے ساتھ ہی آ گئے نا 100 روپے میں, ہمارا آئیڈیا کو انہوں نے لیا اور ہم نے اس پہ لبیک کہی. اچھا, یہ آپ نے تو 1 مہینے پہلے اعلان کیا تھا. میں وہ سوال بھی میرا یہی تھا کہ آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کو پیسے دیے ہیں. ہمارا ڈیٹا سارا کچھ کلیئر ہو رہا تھا اور ہم نے ہی اعلان کیا. اور ہماری بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مطلب کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا اختیار صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سر پریکٹیکل میں یہی کہہ رہا ہوں. 2 ہفتے پہلے جب یہ چیز اعلان ہوئی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم میکینزم بننا ہے. بلکہ میں اس میں وفاقی حکومت کو اس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کم از کم جو ایک کسی نے بھی اچھا سٹیپ لیے. ہمارے ملک میں یہ روایت نہیں ہے نا کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ اس کی ہر چیز کو رد کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو دیکھ کر اس کو اڈاپٹ کیا اور بڑا مزہ آیا اس چیز میں. اور پھر ہمارا آپس میں اس میں کنسلٹیشن بھی ہوا ہے. اچھا, مزمل بھائی جی, آپ نے نواز شریف کے صحت کارڈ کو کاپی کیا تھا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس وہ اگر نواز ہم نے تو کاپی کر کے نواز شریف نے صحت کارڈ جو ہے, بس دکھ یہ ہمیں نہیں, ہم اس کو جدید شکل میں لانا چاہ رہے ہیں, اس کی کوئی اور شکل ہوگی. لیکن آپ نے ہماری نقل کی, کاپی کی, وہ ایک اچھا اقدام تھا, میں تعریف کرتا ہوں. دیکھیں ہر وہ کام جس سے عوام کو فائدہ ہو, ایک دوسرے کو جو ہے نا کاپی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں عزت نہیں گرتی. میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہ آپ نے کاپی کیا تھا صحت کارڈ؟ میں اس کو اس طرح ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ہم نے کاپی کر کے اس کو چلا رہے ہیں. جن کا کاپی آئیڈیا تھا انہوں نے بند کر دیا, یہ کہہ رہا ہوں. اوکے, میں ذرا فراست صاحب کی طرف چلوں. فراست صاحب جماعت اسلامی سے ہیں اور میں ان سے پوچھ لوں, بڑی دیر سے میں ان کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ادھر جناب فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں مزمل صاحب کہ جناب میں لڑائی نہیں کروں گا, تو لیکن پھر بھی جاری ہو جاتا ہے کام. اچھا, میں فراست صاحب آپ سے ایک گزارش یہ کرنا تھا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے آئل اینڈ گیس کا بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں لیویز ہوتے ہیں اور ٹیکسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے سر. اب لیویز اور ٹیکسز جو ہے اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے, لیویز یا ٹیکسز, جو حکومت جو ہے چھوڑ سکتی ہے اس وقت تو قیمتیں کم ہو جائیں پیٹرول کی؟ پہلے تو یہ ایجوکیٹ کر دیں. اچھا, دیکھیں بائی ڈیفینیشن ٹیکسز اور لیویز کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز اس میں آپ کوئی چینج کرتے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی تھرو دی پارلیمنٹ. ٹھیک ٹھیک, کہ پارلیمنٹ کے اندر اپروول ہو اور وہ پروسیس کے تھرو آنا پڑتا ہے. اسی لیے لیویز کے اندر کیونکہ ذرا تھوڑا سا ان کے پاس کوشچن ہوتا ہے کہ جی ہم خود کر لیں, ڈسکریشنری ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. لیکن لیویز کے بارے میں بھی یہ دیکھیں نا, لیویز کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ لیوی کسی خاص پرپس کے لیے لگائی جاتی ہے. ٹھیک, لیکن ہمارے ہاں اس ڈیفینیشن کو فالو نہیں کیا جاتا. اچھا, لیوی آپ پیٹرولیم کی لے لیں, اس کو ڈیولپمنٹ میں استعمال کر لیں, یا آئی ڈونٹ نو طیارہ خریدنے میں استعمال کر لیں, یا کوئی گاڑی خریدنے میں استعمال کر لیں, نو بڈی آسک, وہ جنرل فنڈ میں چلا جاتا ہے نا. ٹھیک, تو اس کو اس طریقے سے یوز نہیں ہوتی. لیکن اس کو بہت تیزی سے آگے پیچھے یہ کرتے رہتے ہیں, جس طرح ابھی کیا انہوں نے 458 پہ لے گئے, پھر اس کو کم کر دیا. اٹ ڈزنٹ ہیپن وتھ ٹیکسز. ٹیکسز کو پراپر چینل سے وہ کرنا پڑتا ہے.
Through parliament. جی تھرو پارلیمنٹ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی تھرو دیٹ. ٹھیک. جی تو تو یہ تو فرق ہو گیا. ابھی آپ کے خیال میں اس سچویشن میں جی جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کا ایک ایشو یہ تھا، حافظ صاحب جب آئے تھے اسلام آباد آئے تھے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا، قیمتوں کا مسئلہ تھا، تو اس وقت ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ حافظ صاحب چلے گئے، لیکن ویری نیکسٹ ڈے قیمتیں بڑھ گئی تھیں. ٹھیک ہے، اچھا بڑا اچھا پروٹیسٹ کیا جماعت اسلامی نے، بہت اچھا رسپانس بھی ملا، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، آپ کے پاس آپ کے بہت لوگ حامی بھی ہیں، لیکن وہ ایز سچ جو ساری ایکسرسائز تھی دیٹ وینٹ فیوٹائل. سو وہ سمجھا دیں، کیونکہ ایک مرتبہ پھر آپ نے کہا ہے کہ وی ول گو فار لائک شٹر ڈاؤن اینڈ آل دو اسٹف، تو وہ ایکسرسائز پھر کئی آخر میں جا کے میچور ہونے سے پہلے ہی فزل آؤٹ تو نہیں کر دے گی. نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ بتائیں اس وقت کے حساب سے اگر ابھی دیکھا جائے ایز آف ناؤ کون سی چیزیں ایسی ہیں، لیویز ہیں یا پارلیمنٹ کے تھرو ٹیکسز میں کمی لائی جا سکتی ہے تاکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں؟ حکومت کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ سچویشن آپ کے سامنے، مڈل ایسٹ کی سچویشن، دنیا کی سچویشن آپ کے سامنے، نیبرہڈ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. رائٹ. میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلے والے سوال کا دیتا ہوں کیونکہ اب تھوڑا ہسٹوریکل اس میں چلے گئے، تو ایک تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں کہ یہ جو یہاں پہ دھرنا دیا تھا 14 روزہ، اس کے بعد پھر ہمارے، کیونکہ آئی واز پارٹ آف دیٹ نیگوسیشن ٹیم، تو ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں، ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. تو وہ اٹ واز ناٹ لائک اے کال آف وداؤٹ اینی گین. وہ میں بتاؤں گا کہ گین کیا ہوا. ہاں میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا وہ بھی کریکشن کر دوں کہ اس کے فوراً بعد قیمت بڑھ گئی. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. وہ ایک ان کے سسٹم کے اندر ایک چیز تھی جو کہ آلریڈی ان پروسیس تھی، وہ اس وقت آ گئی، اس لیے لوگوں نے اس کو پولیٹیکل وہ بنا دیا کہ جی انہوں نے ابھی وہ کیا اور ابھی بڑھ گئی. اس کا کسی سے زیادہ لنک نہیں تھا. لنک اس بات کے ساتھ تھا، سسٹم کو ہی کریکٹ کرنے کے لیے. ہاں لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے نا، وہ پروسیس میں وہ چیز تھی، وہ اس وقت ہونی تھی. وہ خیر اصل بات یہ ہے کہ آئی واز ایز آئی سیڈ آئی واز انوالوڈ. لغاری صاحب بھی وہاں ہوتے تھے، پاور کے منسٹر جو تھے. ہم کہتے تھے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. آئی ول کم بیک ٹو یو آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں. تو فرسٹ جو ان کا وہ تھا نا، وہ تھا ری نیگوشیشن اٹ آؤٹ آف کوشچن. ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں عدالت میں لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہم کو کہتے ہیں نو، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جب ری نیگوشیشن پہ آتے ہیں تو میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں. لیکن آہستہ آہستہ بیکاز وی کیپٹ دا پریشر آن، ہم نے دھرنا تو کال آف کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم پروٹیسٹ کرتے رہے. اور ان سے نقوی صاحب کے ساتھ، بیکاز ہی واز دی مین کوآرڈینیٹنگ ود اس، تو ہماری طرف سے جو تھی لیاقت ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی. اور وہ پھر ہم اپنے مطالبات جو دہراتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اگین اف یو ناٹ. دیکھیں کم، بہت کم ہوا، لیکن ہوا ضرور. جو بجلی کے بلوں کے اندر کمی آئی وہ آئی ہے. پہلے تو نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے، پھر دے نیگوشیٹڈ ود سم آئی پی پیز، ایٹ لیسٹ سم. یہ بہت کم ہوا، لیکن اس کا میجر چنک جو ہے ابھی باقی ہے، اور وہ نہیں کر پائے. تو یو آر رائٹ کہ ہمارے پورے مطالبات منظور نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کا کچھ فائدہ ہوا. اسی طرح جیسے کل والے اس کے اندر ہوا کہ کل حافظ صاحب نے جو ایک کال دی تھی احتجاج کی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم وی ول کال اے نیشن وائڈ اسٹرائک اف گورنمنٹ ڈو ناٹ بیک ڈاؤن فرام واٹ دے ہیو ڈن. اور ہمارے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور بڑے بڑے سیاستدان وہ کل ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو کہ جی ٹھیک ہے 558، پھر بیک ڈاؤن کر گئے، اور وہ بہرحال 80 روپیز انہوں نے اس کو کم کر دی. لیکن اسٹل دیر از سبسٹینشیل اماؤنٹ جو کہ لیوی کے اندر. پہلے تو دیکھیں گورنمنٹس کیا کر رہے ہیں دنیا میں. اسپین نے اپنی جو لیوی تھی وہ ختم کر دی اس ٹائم پہ. ہم جو ہے اس کو پھر ابھی بھی 57 روپیز کا گیپ ہے جو کہ انہوں نے کم کرنا ہے اس کے اندر، جو ابھی ریسنٹلی بڑھا ہے. اس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو 80 کم کر لیا، ابھی 57. آپ کیوں لگا رہے ہیں لیوی؟ مجھے یہ بتائیے، واٹ از دا ریزن؟ دا اونلی ریزن آئی کین تھنک از آئی ایم ایف کا پریشر ہے. آئی ایف نے کہا کہ آپ نے لگانی پڑے گی یہ لیوی، کیونکہ ان کو تو بہت دیر سے وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، جو ہوتا ہے نا جو لٹ مچی ہوئی ہے، تو چلو میں بھی اپنا کام کرا لوں. ان کو اسکلفل نیگوسیشن کرنی چاہیے آئی ایم ایف سے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ابھی مطلب ایمرجنسی دیکھیں، جو وہ لغائی صاحب کہتے ہیں نا ری نیگوشیشن نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت بھی ان کو یہ سمجھاتے تھے ہوتا ہے دنیا کے اندر. اور خاص طور پہ جو ڈیسپریٹ جو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پیپرز لکھیں لوگوں نے کہ سب سے زیادہ معاہدے جو ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں وہ اباؤٹ کووڈ کا جو ٹائم تھا ایمرجنسی کا، اس میں ہوئے تھے. تو دس از اندر ایمرجنسی، یوز دیٹ ٹو ری نیگوشیٹ ود ہوم. آپ نے آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہے کہ جی ہم یہ نہیں لگا سکتے، لوگ مر جائیں گے. 40% لوگ پاورٹی کے نیچے، کھانے پینے کے مسائل ہوئے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے، آپ آئی ایم ایف سے بات کریں.
IMF سے بات کریں, اس کے بعد آپ بات کریں IPP سے, گو بیک ٹو دی IPP سے, ناؤ ٹاک ٹو دیم کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے, ہم آپ کو ایسے ٹیک اور پے کے اوپر نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو نیگوشیٹ all those agreements regardless, کیونکہ ایمرجنسی سچویشن میں ہو جاتا ہے. تیسرے ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے جو آپ نے ری گیسیفیکیشن والوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, وہ بھی یہ ہے کہ یوز اور پے. آپ آپ کی گیس نہیں آ رہی قطر سے, اسٹل یو ہیو ٹو پے دیم, کیونکہ آپ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے, اس کے اندر کوئی فورس میجور کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے تھا, اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے تھی جس کو آپ لیوریج کر کے اپنے آپ کو ایمرجنسی سچویشن میں سیو کر سکتے. آئی اپریشیٹ دی انرجی منسٹر, یہ جو علی ملک صاحب ہیں, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو ری نیگوشیٹ. کم سے کم رغائر صاحب کی طرح انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریگولیشن کرنا پڑے گا, ری گیسیفیکیشن. تو یہ دیز آر دی تھری تھنگ, ری نیگوشیٹ اینڈ ری نیگوشیٹ. پھر آپ بڑے چنک کو اپنے جو ہے نا جو سیو کر سکیں گے کہ جو آپ نے معاہدے. اب یہ سب باتیں تو ہیں کہ ہم نے مینیج بہت اچھا کر لیا, لیکن واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ ان دی پاسٹ 20-30 ایئرس, یہ سارا جو اسی کا ہے نا, جو ہمارے اوپر گرا ہے وہ ایسے ہی گرا ہے نا کہ جو اچھے جو نارمل سچویشن ہوتی ہے, ایزی ٹائمز ہو سکتے ہیں, اس میں آپ اچھے ڈیسیجن آرام سے لے سکتے ہیں پلاننگ کے مطابق. لیکن جب ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے پھر آپ پینک ہو جاتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, ایک دن بڑھا دیں, ایک دن کم کر لیں. تو دے ہیو ناٹ ڈن دیٹ اچھا اوور دی ایئرس. اختیار صاحب, آپ نے گفتگو سنی جناب فراست صاحب کی, آر دیر اینی پلانس کہ اس سچویشن میں, ایمرجنسی سچویشن ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں ری نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں IMF سے, آپ کی کوئی تیاری ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی کوئی انٹینشنز ہیں آپ کی؟ جی بالکل, میں ایسی اسے حاصل گفتگو جو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, جس طرح فراست شاہ صاحب نے بات کی اور مزمل اسلم صاحب نے بات کی. آئی اپریشیٹ اٹ. اور میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ اس پہ مجھے فخر محسوس کر رہا ہوں, مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج سے 2 دن قبل پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم کو, فائنانس کی ٹیم کو یہ انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ اس کو ریویو کر لیں اور یہ ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس کر لیں. ان کو بولیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں. تو اس پہ آلریڈی پرائم منسٹر جو ہے وہ ایکشن ٹیکن, جی وہ اس پر کام ہو رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو دوسری بات انہوں نے کی نا فراست شاہ صاحب نے, کہ مطلب اچھے وقتوں میں آپ کو چیزوں کو نارمل کر لینا چاہیے اور آپ ٹھیک کر سکتے ہوتے ہیں جب ایزی ڈیز ہوتے ہیں. ان فیکٹ اب بات گھوم پھر کے, مطلب دس از ناٹ اونلی دا کرٹیسزم آئی ایم ڈوئنگ اوور ہیئر سٹنگ آن دا ٹی وی, کہ میں یہاں پہ صرف تنقید کروں. 2022 فیبرری میں جو عمران خان صاحب معاہدہ کر کے گئے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ پڑھا ہے؟ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو وہ ضرور پڑھ لیں. اس میں پیٹرول کی پرائس جو فارمولا انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا تھا, سلولی اینڈ گریجولی, اور آج مزمل بھائی لیوی کی بات کر رہے ہیں, آپ لیوی تب نیچے لے آئے تھے جب آپ نے معاہدے کو بریچ کیا. اس سے پہلے جب آپ نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس میں پیٹرول کی پرائس پر لیٹر 500 روپے تک لے جانے کے آپ ہاتھ پیر باندھ کر آپ نے پاکستانی قوم کو ڈال دیا تھا. اور اس کے بعد آپ جب وہ معاہدہ آپ نے توڑا, اس کا پھر خمیازہ آج تک پاکستان جو ہے وہ بھگت رہا ہے. اگر میں آپ سے مطلب اگر پولیٹیکل بات میں کروں نا, تو آپ کی تو ادھر سٹینڈنگ ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ تو اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ پیٹرول 40 روپے میں دیں گے, 60 اور 65 میں یہ بڑا مہنگا ہے. اچھا, ایک دن آپ دے نہیں سکے ہیں 40 روپے میں. بجلی آپ نے کہا تھا کہ 5 کی مہنگی ہم 2 روپے میں دیں گے, آپ ایک دن نہیں دے سکے. قرضہ آپ نے نہیں لینا تھا, لیکن مزمل بھائی 4.25 سال گزرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہ جتنی بری پارٹیاں ہیں پاکستان کی ساری, جس کو آپ بری کہتے ہیں نا, شمول جماعت اسلامی, JUI, MQM, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یہ جتنے ہیں ANP سمیت, 75 سال میں پاکستان کا قرض جو تھا وہ 27,000 ارب روپے تھا. لیکن جب آپ گئے اپریل 2022 میں تو یہ 54,000 پہ آپ چھوڑ کے, مطلب آلموسٹ ڈبل ہو گیا. سو پرفارم آپ نے کچھ نہیں کیا. مطلب بات کرنے سے, کل میں شبر زیدی کی ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہمارا امیج باہر پبلک میں بنا ہوا ہے بس وہ ادھر بنا رہے, اندر کی باتیں جو ہے وہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیم بھی نہیں ہے, ہمارے پاس پروگرام بھی نہیں ہے. اچھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا ہم نے کہا, اور میرے خیال میں بات کرنے میں اور پرفارم کرنے میں there's a lot of difference. جو بندہ سٹیئرنگ ویل پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے, جو باہر سے اسپیکٹیکولر ہوتا ہے وہ صرف مطلب
बात ही कर सकता है। बिफोर आई गो टू मुजम्मिल साहब जी, इख्तियार साहब, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि आपने कहा जनाब, जैसे कि फरासत साहब कह रहे थे कि रीनिगोशिएट IMF के साथ किया जाए, उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं। जो उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, आपने कहा जनाब कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि रीनिगोशिएट किया जाए। कब तक रीनिगोशिएट करेंगे आप? वन सिंपल क्वेश्चन, जरा जवाब दे, फिर मैं मुजम्मिल साहब को जवाब दूँ। देखिए आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टीम। वो तो औरंगजेब साहब हैं, वजीर खजाना है, और अच्छा, जो मतलब स्टेट आपने मिनिस्टर हैं मतलब कि आपने वो सिर्फ हैं। सुना है, मतलब ये नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, आपके पास वो तफसीलात नहीं है, आपके पास यू डोंट हुजूर, हैव मैं एक्सेस। आपको, मेरे पास जो तफसीलात है मैं वही दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल नहीं नहीं, सकता कि ठीक है, उनको मैं ये कुछ हिदायत दे दी गई हैं कि आप अपनी टीम तैयारी करें और IMF के साथ ठीक है। इन चीजों को रीटेक करें, और उसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं इसहाक डार साहब, उनकी भी स्पेशल जिम्मेदारियां ओके, लगाई गई हैं। इसके ठीक है, अलावा और भी इसमें साथी शामिल हैं। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है या जो वजीर आजम की टीम है वो अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी, गॉट योर पॉइंट जी। आप मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से, मुजम्मिल साहब जरा आप कोई कहना चाह रहे हैं क्या? देख, फिर वही मसला शुरू हो जाएगा यहाँ पे, उस तरफ नहीं जाना हमने, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सीधा सीधा जो नहीं बात यार, की है ये इख्तियार बहुत साहब ने, उसका प्यारा जवाब दे सर। नहीं, मैंने उसी का देना है। या वो असल में मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आपने इख्तियार साहब से बात की तो IMF की रीनेगोशिएशन की, तो उन्होंने स्टार्ट ये किया कि इनको बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 2 दिन पहले वजीर आजम साहब ने ड्यूटी दे दी, तो फिर वही मतलब खुशी और फख्र महसूस कर रहे थे। तो वो उस पे मैं थोड़ा यार, सा आप क्या कहेगा, मतलब इख्तियार वाली खुश भी नहीं हो सकता, मतलब नहीं, ये कोई बात है यार? बिल्कुल होना इसके चाहिए। पाकिस्तान है ना। अच्छा चले, मुजम्मिल, ये तो इसके पाकिस्तान मैं है। सिर्फ फिर उसके बाद जो बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने 500 रुपए लीटर का मुआहिदा किया, हाँ तो वो मैं सोच रहा था कि वो, और कह रहे थे कि आप भी पढ़े और हम भी पढ़े, तो वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ पे वो मुआहिदा हुआ था 500 रुपए का, अच्छा, कोई ताकि मुआहिदा नहीं हुआ था? ऐसा मुआहिदा अगर मेरी पार्टी ने किया है तो मैं जो हूँ इस पार्टी को जो है चैलेंज करूं खुलेआम, और इख्तियार भाई के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूंगा भाईजान, अगर मैं सब अगर ऐसा मुआहिदा मैं 500 रुपए लीटर वाला हमने किया हुआ है। अच्छा, तो वो लेट आप आपको भी दावत दे रहे थे, फिरासत साहब को भी दे रहे थे, मुझे भी दे रहे थे, तो हम सारे मिलके पढ़ लेंगे वो, अगर मुआहिदा अगर इख्तियार साहब के पास। मुजम्मिल साहब, ये इख्तियार वली साहब तो ये मुआहिदे की कॉपी लहरा रहे हैं। 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत जो खत्म की गई, तो उस मुआहिदे को इसहाक डार साहब ने खत्म किया था, हमने नहीं किया। फिर उसके बाद 3 मुआहिदे और नए हो चुके हैं, अच्छा, तो वो तो इमरान खान साहब ने नहीं किए ना, तो ठीक वो है। उसी को आप सही कर लेते हैं उन मुआहिदों को, तो वो जो है आज इस कौम पे जुल्म ना होता। अच्छा, चौथी चीज ये कि ये जो कह रहे हैं कि IMF से टीम बना दी गई है, एक्चुअली जो परसों कीमतों का ऐलान हुआ है IMF ने ही तो इनको पैगाम दिया है कि भाईजान ये जो 129 अरब रुपए आपने, अब पहली बात तो ये कि अगर 129 अरब रुपए इन्होंने किसी चीज की कटौती ना करके की होती तो बड़ी खुशी होती ठीक है। इन्होंने तो 100 अरब रुपए काट दिए तरक्याती खर्चात जो पहले ही खत्म ना होने के बराबर थे। उसके बाद IMF ने कहा कि कीमतें बढ़ाएं, तो ये जो परसों जो पाकिस्तान की तारीख, शायद मेरे ख्याल से अब क्यामत तक इतनी एक दफा में इतनी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। क्या मेरा अपना ख्याल है, अगर क्यामत बहुत आगे की बात करती तो मैं अपनी जिंदगी में बोल सकता हूँ जितनी भी है, 1 दिन है या 1 साल है या 10 साल है, ये चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, ना अहल से ना अहल तरीन शख्स भी हो, ये जो है कीमतें जो डीजल की जो 520 रुपए, जो पेट्रोल की कल 400, शायद पाकिस्तान की तारीख में वापस कभी ऐसा ना हो। हाँ, डॉलर 600 कर दे, 700 हो जाए, ये ऐसा रिकॉर्ड शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है जो पाकिस्तान की अगर गिनीज बुक ऑफ होती ना तो उसमें रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, और इसको तोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, ओके ओके, गॉट योर पॉइंट जी। फिरासत साहब, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आप जो है जमात इस्लामी जो है अभी भी इस चीज़ पे कायम है कि वो जाएगी शटर डाउन की तरफ, एहतजाज की तरफ, या वो सारी चीज़ें हैव बीन टेकन केयर ऑफ जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 80 रुपये की कीमत कम कर दी पेट्रोल की? जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कल ही उनका बयान आया था हाफिज साहब का, जब एहतजाज के दौरान कि जी हम स्ट्राइक की कॉल देंगे, तो उसके बाद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट कर सकूं। अलबत्ता ये ज़रूर उनका बयान आया कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। दैट मीन्स दे आर स्टिल कीपिंग द प्रेशर। अभी डिसाइड करते हैं कब या क्या किस तरीके से करना है, स्ट्राइक करनी है या जो भी करना है, लेकिन दिस इज़ अ डेस्परेट सिचुएशन, उसके अंदर इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू रियली रिप्रेजेंट कि हमारे जो मैसेस हैं, जो 40% लोग हैं, उनका क्या होगा। आप ये सिर्फ सोचिए कि पिछले दिनों में हमारी इकॉनमी के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं।
کون سے سیکٹرز ہیں جس کے اندر لوگ کام کریں. یہ جو ڈیلیوری کا سسٹم ہے اس کے اندر کتنے لوگ انوالو ہو گئے ہیں, موٹر سائیکلوں کے اوپر ڈیلیوری کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کو کیا اثر پڑے گا اس پہ پیٹرول جو انہوں نے بڑھا دیا تو بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ آپ کے یعنی اس قسم کے جو سیکٹر ہیں جیسے وہ ہے اوبر ڈرائیونگ یا قریبی اس قسم کے سروسز ہیں, اس کے اندر ہمارے بہت سے لوگ انوالو ہو گئے اور ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ تو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوں گے نا. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ سو آپ لوگ مطلب کہ آپ لوگ ابھی اٹس لائک ان دا ایئر کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں بھی کیا کہ کورس آف ایکشن ایگزیکٹلی کیا ان دا ڈیز ٹو کم کیا ہوگا, وہ ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. وہ مطلب اسٹل ویلڈ جو انہوں نے لاسٹ بیان دیا تھا اس کے بعد اس کو انہوں نے بیک نہیں کیا, بیک آف نہیں کیا, نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. سو وی ول جسٹ ڈسکس اینڈ سی ہاؤ ٹو پروسیڈ. اگر فراست صاحب میں یہ کہوں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسٹرائک کرے گی, شٹ ڈاؤن کرے گی, اور دیٹ از ان دا آفنگ. That may be possible, yes. That may be possible. Yes, ٹھیک ہے. yes. So you have not backed out. No, not. اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے ٹھیک جماعت کی طرف سے فی الحال. ٹھیک. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ آئی پی پیز والا کیا تھا جی, اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے تھے الیکٹرک بلز کے بارے میں. جی. ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دا کنٹری ٹو دیٹ لیول اگین, کہ جہاں سے آپ کے لوگ جو ہیں اس قسم کے مجبور ہو جائیں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہ, تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ کو کہاں سے پیسے نکال کے کہاں ڈال لیں, یہ آپ کے پاس کوشچنز ہیں بہت زیادہ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں دیکھیں بار بار حافظ صاحب کہتے ہیں یہ کیا, اس کا کیا کمبینیشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ریزیلینٹ ہمارے عوام ہیں, وہ تو بس قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم تیار, حکومت کیوں نہیں تیار ہوتی قربانی دینے کے لیے؟ Who is responsible for this? عوام جو قربانی دے دیتی ہے, عوام کی دیتے ہیں. گورنمنٹ آفیسز کے انہوں نے کہا جی تنخواہ کم کر دیں گے, اسکول بند کر دیں گے, سب کریں. وہ خود کیا کر رہے ہیں یہ تو دکھائیں نا. واٹ از ہیپننگ ود دی ایروپلین یہ تو بتائیں. واٹ از ہیپننگ ود دی سینٹ چیئرمین کار وہ تو بتائیں نا. کہ یہ ملینز آف روپیز جو اس پہ خرچ ہو رہے ہیں, دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گاڑیاں بند کر دیں, 20% کم کر دیں, اور یہ کر دیں وہ کر دیں. یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, اور شہباز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے, خود کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. پاکستان از ان اے سچویشن کہ سارے مڈل ایسٹ میں بھی یہاں پہ چینجز آ رہی ہیں, جی سی کنٹریز پہ بہت برڈن ہے, اور ساری دنیا اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, ساری دنیا اس جنگ کی وجہ سے ہیٹ فیس کر رہی ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم عوام یہاں پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ ہمیشہ قربانی کا بکرا عوام ہی بنتی آئی ہے, لیکن اتنی قربانی ان سے مانگی جائے جتنی وہ دے سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.